السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 107 سٹارٹ کریں گے۔ تالیوں کی گونج نے ہمایوں سکندر کی تقریر کے تسلسل کو ایک بار پھر توڑا تھا۔ روسٹم کے پیچھے کھڑے چند لمحوں کے لیے رک کر اس نے تالیوں کے اس شور کے تھمنے کا انتظار کیا۔ وہ MIT کے گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس کا اجتماع تھا اور وہ وہاں کمنسمنٹ اسپیکر کے طور پر بلایا گیا تھا۔ پچھلے سال وہ MIT کے گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس میں شامل تھا، سیلون اسکول آف مینجمنٹ سے ڈسٹنکشن کے ساتھ نکلنے والوں میں سے ایک، اور اس سال وہ یہاں گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس سے خطاب کر رہا تھا۔ MIT وہ واحد یونیورسٹی نہیں تھی جس نے اسے اس سال اس اعزاز کے قابل سمجھا تھا۔ لیوی لیگ کی چند اور نامور یونیورسٹیز نے بھی اسے مدعو کیا تھا۔ 24 سال کی عمر میں ہمایوں سکندر پچھلے 3 سالوں کے دوران دنیا کی بہترین انٹرپرینیورز میں سے ایک مانا جا رہا تھا، اس ایک آئیڈیا کی وجہ سے جو پچھلے کچھ سالوں میں ایک بیج سے ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ ٹریڈ این آئیڈیا کے نام سے اس کی ڈیجیٹل فائنانس کمپنی نے پچھلے 3 سالوں میں گلوبل مارکیٹس میں دھوم مچا رکھی تھی۔ دنیا کے 125 بہترین مالیاتی اور کاروباری ادارے اس کمپنی کے باقاعدہ کلائنٹس تھے اور 1,500 چھوٹے ادارے بالواسطہ اس کی خدمات سے فائدہ اٹھا رہے تھے، اور یہ سب 3 سال کی مختصر مدت میں ہوا تھا جب وہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کمپنی کی بنیاد رکھنے میں بھی مصروف تھا۔ ٹریڈ این آئیڈیا کا کانسیپٹ بے حد دلچسپ اور منفرد تھا، اور ایک عام یوزر کو وہ ابتدائی طور پر کسی ڈیجیٹل گیم جیسا لگتا۔ اس کی ابتدا بھی ہمایوں سکندر نے بے حد چھوٹے پیمانے پر کی تھی۔ ایک ویب سائٹ پر اس نے دنیا کی 100 بہترین یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو ایک آن لائن چیلنج دیا تھا، ایسا کوئی آئیڈیا ٹریڈ کرنے کے لیے جس کے لیے انہیں یا تو فنانس چاہیے تھا یا کسی کمپنی کی سپورٹ، اور یا پھر وہ اپنا آئیڈیا کسی خاص قیمت پر ٹریڈ کرنے کے لیے تیار تھے۔ لیکن ٹریڈنگ اور ٹریڈرز دونوں بے حد مختلف تھے۔ اس ویب سائٹ پر 3 کوئز تھے، A کیٹیگری، B اور C کیٹیگری۔ ہر کوئز میں 20 سوالات تھے، اور ویب سائٹ پر رجسٹریشن کے لیے ایک پاس ورڈ ضروری تھا جو اس کوئز میں کامیاب ہونے کے بعد بھیجا جاتا ہے، اور وہی نمبر اس ٹریڈر کی ID تھی۔ کیٹیگری A کا کوئز مشکل ترین تھا اور ناک آؤٹ کے انداز میں ٹائمڈ تھا۔ کیٹیگری B اور C اس سے آسان اور نہ ٹائمڈ تھے، اور نہ ہی ان میں ناک آؤٹ ہوتا تھا۔ یہ ان 3 کیٹیگریز کی درجہ بندی تھی جو وہاں آنے والے ٹریڈرز کی پرفارمنس پر آٹومیٹکلی انہیں مختلف کیٹیگریز میں رکھتی تھی۔ جو A کیٹیگری میں آگے نہ جا پاتا وہ B کے کوئز میں حصہ لیتا، اور جو B میں بھی آگے نہ جا پاتا تو وہ C میں، اور جو C میں بھی آگے نہ جا پاتا تو اسے ٹریڈ این آئیڈیا کی طرف سے کک آؤٹ کر دیا جاتا تھا، اس پیغام کے ساتھ کہ ابھی اسے سیکھنے کی ضرورت ہے، ٹریڈنگ اس کا کام نہیں۔ A کیٹیگری کے کوئز میں کامیاب ہو جانے والے غیر معمولی ذہنیت صلاحیتوں کے حامل افراد ایک پاس ورڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے اور پھر اگلے مرحلے تک رسائی کرتے، ایک ایسے ٹریڈ سینٹر میں جہاں بہترین یونیورسٹیز کے بہترین دماغ اپنے اپنے آئیڈیاز کو رجسٹرڈ کروانے کے بعد آن لائن موجود ٹریڈرز کے ساتھ اپنے آئیڈیاز کے حوالے سے بات چیت کرتے۔ وہ گروپ ڈسکشن بھی ہو سکتی تھی اور وہ ٹریڈرز کی آپس میں گفت و شنید بھی۔ پہلے مرحلے پر ہمایوں صرف 5 بڑی کمپنیز کو اس بات پر آمادہ کر پایا تھا کہ وہ اس ٹریڈ روم میں آئیڈیا لے کر آنے والوں کے آئیڈیاز سنیں اور اس پر ان سے بات چیت کریں۔ اگر انہیں کسی کا آئیڈیا پسند آ جائے تو اس کے عوض انہیں ٹائی کو ایک مخصوص فیس ادا کرنا ہوگی۔
اگر وہاں کوئی آئیڈیا انہیں پسند آ جاتا اور وہ اسے خریدنے، اس میں انویسٹ کرنے یا اس میں پارٹنرشپ کرنے میں تیار ہوتے تو کیٹیگری بی میں پیش ہونے والے آئیڈیاز کی ٹریڈنگ بھی اسی فارمولہ کے تحت ہوتی تھی، لیکن وہاں ایک اضافی چیز یہ تھی کہ وہاں اپنے آئیڈیاز کے ساتھ آنے والے مختلف نوجوان افراد انٹریکشنز کے ذریعے اپنی پسند کے کسی ایک جیسے آئیڈیا پر کولیبریشن کر سکتے تھے، اور اگر ایسی کوئی کولیبریشن کسی آئیڈیا کو عملی شکل تک ڈھال دیتا تو ٹریڈ اینڈ آئیڈیا اس کولیبریشن کے لیے بھی انہیں ایک فیس چارج کرتا۔ کیٹیگری سی اس میں بھی آسان تھا۔ وہاں ٹریڈ کے لیے آنے والے ٹریڈرز اپنے آئیڈیاز کو بارٹر بھی کر سکتے تھے، یعنی کسی بھی ٹریڈر کو اگر دوسرے کا آئیڈیا پسند آتا اور وہ اسے کیش سے خریدنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ اس آئیڈیا کے بدلے کچھ اور اسکل، آئیڈیا، سروس یا پروجیکٹ اسے پیش کر سکتا تھا۔ وہ بہت بیسک سا فارمولہ تھا جو ہومین نے صرف ذہانت کو انہینس کرنے کی بنیاد پر نکالا تھا اور اپلائی کیا تھا۔ پہلی بار اس کی کلائنٹ بننے والی 5 میں سے 3 کمپنیز کو وہاں پہلے مہینے میں 3 ایسے آئیڈیاز پسند آ گئے تھے جن کے ٹریڈرز کو انہوں نے ہائر کر لیا تھا۔ 3 سال پہلے کلائنٹس اور ٹریڈرز کی ایک محدود تعداد سے شروع ہونے والی کمپنی اب ان بیسک ٹریڈنگ سے بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ وہ اب خود ٹریڈ اینڈ آئیڈیا پر آنے والے ٹریڈر سے ایسے آئیڈیاز اور بزنس پروپوزلز لے لیتی تھی جس میں انہیں پوٹینشیل نظر آتا، اور وہ اپنے بڑے کلائنٹس کی ضروریات اور دلچسپی کے مطابق مختلف آئیڈیاز اور پروجیکٹس انہیں شیئر کر دیتی۔ ٹریڈ اینڈ آئیڈیا نے پہلے 3 سال میں 300 ایسی نئی کمپنیز کی بنیاد رکھی تھی جن کے آئیڈیاز ان کے پلیٹ فارم پر آنے کے بعد مختلف بین الاقوامی کمپنیز نے ان آئیڈیاز میں انویسٹمنٹ کی تھی۔ ٹریڈ اینڈ آئیڈیا سے ملنے والے آئیڈیاز پر تکمیل پانے والے پروجیکٹس کی کامیابی کا 90% ریشو تھا۔ دنیا کے 100 بہترین اداروں کے بہترین اسٹوڈنٹس کو ایک پلیٹ فارم پر لانے والا یہ ادارہ اب دنیا کے ہزاروں یونیورسٹیز کے لاکھوں اسٹوڈنٹس کو اپنے اپنے آئیڈیاز گھر بیٹھے آن لائن نامور اور کامیاب ترین کمپنیز کے نمائندوں کے سامنے پیش کرنے کا موقع دے رہا تھا۔ وہ پلیٹ فارم ایک نئے انٹرپرینیور کے لیے ایک ڈریم پلیٹ فارم تھا۔ ٹریڈ اینڈ آئیڈیا اب انہی کیٹیگریز کے ساتھ ایک اور ایسی کیٹیگری کا اضافہ کر چکا تھا جہاں کوئی بھی شخص اپنے خسارے میں جانے والی کمپنی، بزنس، سیٹ، سیٹ اپ پروجیکٹ بیچ سکتا تھا اور آن لائن ہی اس کی ایویلویشن بھی کروا سکتا تھا۔ ہومین سکندر کا نام دنیا کی کسی بھی بڑی مالیاتی کمپنی کے لیے اب نیا نہیں تھا۔ اس کی کمپنی ٹریڈ کے نئے اصول لے آئی تھی اور ان نئے اصولوں پر کام کر رہی تھی۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے میں رول ماڈل ہوں۔ ہو سکتا ہے میں بہت ساروں کے لیے ہوں، لیکن خود مجھے رول ماڈل کی تلاش کبھی نہیں رہی۔ تالیوں کا شور تھم جانے کے بعد اس نے دوبارہ کہنا شروع کیا تھا، رول ماڈلز اور آئیڈیلز کتابوں میں زیادہ ملتے ہیں، اور میرے ماں باپ کو ہمیشہ مجھ سے یہ شکایت رہی کہ میں کتابیں نہیں پڑھتا۔ وہاں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس میں کھلکھلاہٹیں ابھری تھیں اور اگلی ایک نشست پر بیٹھی امامہ بھی ہنس پڑی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں دلچسپی سے صرف ایک کتاب پڑھی تھی اور وہ میرے باپ کی آٹو بایوگرافی تھی، وہ بھی 12 سال کی عمر میں اپنی ماں کے لیپ ٹاپ میں۔ سامنے والی نشستوں پر بیٹھی امامہ کا رنگ فک ہو گیا، وہ ہنسنا یکدم بھول گئی تھی۔ اور وہ واحد کتاب ہے جس کو میں نے بار بار پڑھا، وہ واحد کتاب ہے جو میرے لیپ ٹاپ میں بھی ہے، میرے باپ کی آٹو بایوگرافی کی بہترین بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ہیرو، کوئی آئیڈیل، کوئی رول ماڈل نہیں ہے، اور اسے پڑھتے ہوئے مجھے ہمیشہ یہ احساس ہوا کہ میرا باپ کتنا لکی ہے
کہ اسے کسی سے انسپائر ہو کر اس جیسا نہیں بننا پڑا۔ زندگی گزارنے کے لیے ان کے اپنے اصول اور فارمولاز ان کے بچپن اور جوانی کو ڈکٹیٹ کرتے رہے۔ وہ کہتا جا رہا تھا اور وہاں بیٹھی اماں عجیب سے شوق اور شرمندگی میں بیٹھی تھی۔ وہ کتاب جسے وہ آج بھی پبلش کروانا نہیں چاہتی تھی، صرف اس لیے کیونکہ وہ اپنی اولاد کو ان کے باپ کے حوالے سے کسی شرمندگی میں مبتلا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ کتاب اس کی تیسری اولاد 12 سال کی عمر میں صرف ایک بار نہیں بار بار پڑھتا رہا تھا۔ اس کی ایک کاپی اس کے لیپ ٹاپ تک بھی چلی گئی تھی اور وہ بے خبر تھی۔ میں نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ طے کیا تھا کہ مجھے انسپائر ہونے جیسا آسان کام نہیں کرنا، انسپائر کرنے جیسا مشکل کام کر کے دکھانا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، میرا تعارف کرواتے وقت وہ ساری چیزیں گنوائیں گئیں جن سے آپ سب کے سانس رک جائیں، آنکھیں جھپکنا بند ہو جائیں، منہ کھلے کے کھلے رہ جائیں۔ میں نے کس عمر میں کیا کر دیا اور کس عمر میں کیا؟ اس سال میری کمپنی کا ٹرن اوور کیا تھا؟ دنیا کے 10 بہترین انٹرپرینیور میں کس نمبر پر ہوں؟ دنیا کی کون کون سی کمپنیاں میری کلائنٹ ہیں؟ آپ میں سے اگر کوئی مجھ سے اور میری کامیابی سے متاثر نہیں ہوا یہ سب سن کر بھی تو مجھے حیرت ہوگی۔ وہ رکا، جیسے مجمع کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اس نے کہا، لیکن اس تعارف میں بہت سے ایسے فیکٹس شامل ہیں جن کو سن کر آپ کو مجھ میں اپنا آپ یا اپنے آپ میں دیکھنے لگوں گا۔ جیسے اس تعارف میں یہ حقیقت شامل نہیں کہ میں آج تک کوشش کے باوجود کبھی اپنی بہن سے لیا گیا قرض واپس نہیں کر سکا۔ مجمع میں ہلکی تالیوں کے ساتھ کہکے گونجے۔ حمین بے حد سنجیدہ تھا، لیکن میں ایک دن وہ ساری رقم واپس کروں گا۔ یہ وہ وعدہ ہے جو میں اس سے 8 سال کی عمر سے کر رہا ہوں، جب میں نے اس سے پہلی بار قرض لیا تھا، اور میں کبھی وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ وہ ہنستے ہوئے مجمع کے سامنے بے حد سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، میری بہن کے پاس ڈائریز کا ایک ڈھیر ہے جس میں اس نے اس سے ادھار لیے جانے والے ایک ایک سینٹ کا بھی حساب رکھا ہوا ہے۔ تالیوں کے شور میں وہ رکا، اور ہر اچھے بزنس مین کی طرح میں بھی اتنی بڑی رقم فوری طور پر کسی کو نہیں دے سکتا، چاہے وہ قرضہ کی واپسی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بول رہا تھا، اور میں سست ہوں، ضرورتاً جھوٹ بولتا ہوں، چیزیں اکثر بھول جاتا ہوں، دوستوں کو مایوس کرتا ہوں۔ اس کے ہر جملے پر وہ اسٹوڈنٹس پرجوش انداز میں تالیاں بجا رہے تھے، جیسے کسی راک سٹار کو داد دے رہے ہوں۔ اور ان تمام خامیوں کے ساتھ بھی مجھے اگر موسٹ انسپائریشنل پرسن کی فہرست میں رکھا جاتا ہے تو یہ خوفناک بات ہے۔ خوفناک اس لیے کیونکہ ہم ایک ایسے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صرف کامیابی ہمیں قابل عزت اور قابل رشک بنا رہی ہے، ہماری انسانی خصوصیات اور خوبیاں نہیں۔ تالیوں کے شور نے ایک بار پھر اسے رکنے پر مجبور کیا تھا۔ مجمع اب اس کے سینس آف ہیومر کو نہیں، اس کے ان الفاظ کو سراہ رہا تھا۔ MIT کے گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس کو یہ بات کہتے ہوئے میں اسٹوپڈ لگوں گا کہ ان چیزوں کو ری ڈیفائن کریں جو ہمارے لیے انسپائریشنل ہونی چاہیے۔ میں 10 سال کا تھا جب میرے باپ نے مجھے زبردستی پاکستان بھیج دیا، مجھے اور میری فیملی کو، کیونکہ میرے دادا کو الزائمر تھا اور میرے باپ کا خیال تھا کہ انہیں ہماری ضرورت تھی۔ میں نے اگلے 6 سال اپنے دادا کے ساتھ گزارے تھے۔ دنیا کی کوئی یونیورسٹی مجھے وہ تربیت اور علم نہیں دے سکتی جو الزائمر کے ہاتھوں اپنی یادداشت کھوتے ہوئے اس 75 سال کے بوڑھے نے اپنے 10 سال کے پوتے کو دی۔ MIT بھی نہیں۔ سناٹے کو تالیوں نے توڑا تھا، پھر اس کے لیے کھڑے ہو جانے والے ہجوم نے اگلے کئی منٹ اپنے ہاتھ نہیں روکے۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا
اس سب کا فائدہ کیا تھا؟ مجھے امریکہ میں ہونا چاہیے تھا، دادا کے پاس نہیں۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ سب کچھ بدلنا شروع ہو گیا۔ مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا، بات کرنا، سننا اور ان کی مدد کرنا اچھا لگنے لگا۔ 10 سال کا بچہ کبھی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی انسان سامنے پڑی ہوئی چیز کا نام کیسے بھول سکتا ہے، لیکن میں یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس سب نے مجھے ایک چیز سکھائی، دیر از ناٹ ٹمارو۔ جو بھی ہے آج ہے، اور آج کا بہترین مصرف ہونا چاہیے۔ کل چانس ہے، ہو سکتا ہے آپ کو نہ ملے۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔